السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تبلیغی جماعت کے 6 نمبر بیان کروں گا۔ پہلا نمبر ہے کلمہ، اور دوسرا نمبر ہے نماز، اور تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، اور چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم، اور پانچواں نمبر ہے اخلاص نیت، اور چھٹا نمبر ہے دعوت تبلیغ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے، اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ اس کلمے کی اخلاص کی علامت کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اگر 100 سالہ کافر بھی اس کلمے کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جیسے کلمے کا مقصد ہے کہ ہمارا اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے، نماز کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ تمام فرائض روئے زمین پر فرض ہوئے، لیکن میں قربان جاؤں نماز کی شان و عظمت پر کہ عرش و عظیم میں 7 آسمانوں کے اوپر براہ راست خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چند آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ موسم خزاں میں ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور جھاڑا، اس کے پتے گرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر پوچھو تو ذرا میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے، خشوع خضوع سے پڑھے، وضو بھی اچھی طرح ادا کرے، اور رکوع سجدہ بھی اچھی طرح ادا کرے، اور ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن اور چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کے لیے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھتا ہے، وقت کو بھی ٹال دیتا ہے، وضو بھی اچھی طرح نہیں ادا کرتا، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہیں ادا کرتا، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نماز کے لیے علم اور دھیان بہت ضروری ہے۔ علم کا مقصد ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، کیا ان کا مقام اور مرتبہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سب بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب لوگ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردہ ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بھی بیکار ہے۔ اور چوتھا، اکرام مسلم۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، کھانے کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ دینا۔ ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ہم ادا کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں، علماء کرام کی قدر کریں۔ ہم اپنے اندر خامیاں دیکھیں اور دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سے مسلمان افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے لوگ محفوظ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اور 5واں، اخلاص نیت۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ اور چھٹا، دعوت تبلیغ۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں، خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیں، خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی دعوت دیں، خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں، دوسروں کو بھی نمازی بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کا حکم دیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ابھی رات کو چلے جائیں، رات کا ٹائم تھا، یا ٹھہر کر صبح کو چلے جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رات گزارو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات گزارنا بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رات گزارنا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، اس دن تم نہاؤ گے نہیں، نہلائے جاؤ گے، اس دن تم پہنو گے نہیں، پہنائے جاؤ گے، اس دن تم نماز پڑھو گے نہیں، تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور پھر بھی وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ عقل مند انسان وہ ہے
کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو اس کے لیے سب حضرات انشاءاللہ تیاری کریں گے۔